السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے تعلق سے ترغیب دلائی، اور جو بخالت کرے، کنجوسی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اس کے لیے وعیدیں ذکر فرمائی. اور پھر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کے آداب بھی بتلا دیے گئے ہیں کہ بندے کی نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کی ہو، اللہ کے لیے وہ مال کو خرچ کرے، اللہ کے لیے وہ ضرورت مندوں کی مدد کرے. دکھاوا، ریاکاری یہ چیز اس کے اندر شامل نہ ہو. اور پھر جب مال خرچ کیا جائے تو وہ پاکیزہ مال ہو، طیب حلال مال ہو، حرام مال نہ ہو. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خیرات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو شیطان اس کے راستے میں کئی ساری رکاوٹیں پیدا کرتا ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی باری آئے گی تو شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. اس کو فقر اور فاقے کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تو یہ خیرات کرے گا تو تیرے پاس کیا رہ جائے گا. اس طرح کی باتیں شیطان پیدا کرتا ہے. لیکن ہمیشہ ایک مسلمان کو اللہ کی طرف نظر رکھنی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا، خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے. تو بندے کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، یہ نیت رکھنا چاہیے، یہ توکل رکھنا چاہیے کہ میں اگر خرچ کروں گا تو میرا رب اس سے راضی ہوگا، میرا رب اس سے خوش ہوگا اور میرے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو لہٰذا جب اس بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کے مال میں خرچ کرنے پر، اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرنے پر اس کے مال میں اور زیادتی فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور نوازیں گے. اور پھر کون اچھی نیت سے خرچ کرتا ہے، کون بری نیت سے دیتا ہے، یعنی ریاکاری سے کون دیتا ہے اور اخلاص سے کون دیتا ہے، اللہ علیم ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں. اب آئیے آج کی جو آیت ذکر کی جا رہی ہے اس میں بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال و دولت، صحت، ان تمام تر چیزوں میں، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یعنی وہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت کی باتیں عطا ہوئی تو بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی. اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے جو بڑی نعمت ذکر فرمائی ہے وہ ہے سمجھداری ہے، دانش مندی ہے، حکمت ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت اس کو حاصل ہو گئی. کئی ساروں کے پاس مال و دولت ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا. لیکن جس کے پاس علم ہے، خاص طور سے علم دین ہے، تو پھر وہ ہر دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر نعمت ہے. کیونکہ دولت تو قارون، حامان ان کو بھی ملی تھی،
لیکن دیکھیے کہ علم کس کی میراث ہے؟ علم تو انبیاء و مرسلین پیغمبروں کی میراث ہے، یہ ان کی جائیداد ہے۔ دولت تو ہارون اور قارون کا یہ خزانہ ہے، یہ ان کی میراث ہے گویا۔ لیکن اللہ رب العزت جس کو علم سے نواز دے، جس کو حکمت عطا فرما دے، تو گویا اس کو بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت اس کو مل چکی ہے۔ اب حکمت سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال جو حاصل کیا جائے وہ کیسے حاصل کرنا چاہیے، مال کہاں پر خرچ کرنا چاہیے، اور مال خرچ کرنے کے وقت کیسی نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ سمجھ بوجھ بندے کو جب حاصل ہو جائے گی تو گویا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں پر حکمت سے مراد بتلایا گیا ہے کہ علم ہے، اور علم دینی علوم بھی ہے اور دنیاوی علوم بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو الغرض چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی علوم ہو، ہر طرح سے آدمی کو جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی عزت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور جس کو علم دین حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو حفظ قرآن سے نواز دے یا دینی علوم میں اس کو عالم بنا دے، اس کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کا فہم عطا فرما دے، تو گویا اس کو بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں حضور کا فرمان بھی یہ ملتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے اور بندوں کو یہ طمع رہنی چاہیے کہ مولا ہم کو سمجھ بوجھ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، دین کی سمجھ بوجھ، فہم اور فراست عطا فرما، تاکہ ہم تیری عبادت صحیح ڈھنگ سے کریں۔ کیونکہ جب تک ہم کو مسائل کے بارے میں واقفیت نہیں ہوگی کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ان کے مسائل سے صحیح واقفیت نہیں ہوگی، تو پھر اس میں جب غلطیاں ہو جائیں گی اور پھر ہم وہ عمل کر بیٹھیں گے تو پھر وہ ناقص رہ جائے گا، کمی رہ جائے گی ان اعمال میں۔ تو لہذا علم دین کی اہمیت یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم سے نوازے تو گویا اس کو بہت بڑی انمول دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ چیز بھی بتلائی جا رہی ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ علم کے پیچھے بھاگتے ہیں، علم حاصل کرنے کی حرص ان کے اندر رہتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز بھی ہمارے لیے واضح فرما دی گئی ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو اہم ہے دولت، وہ کون سی ہے؟ علم کی دولت ہے۔ تو ہم بھی علم حاصل کرنے کی طرف جستجو میں لگے رہیں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اور ان کی پرورش بھی ایسے ہی کریں کہ ان کے اندر علم کی طمع رہے، علم کی حرص ان کے اندر پیدا ہو اور وہ علم حاصل کرنے والے بنے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کسی طرح کی نظر مانو تو اللہ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو اب دیکھیے اس میں دو اہم چیزیں شامل ہیں۔ ایک ہوتے ہیں واجبات، ان چیزوں میں خرچ کیا جاتا ہے مال، اور ایک ہے نفل۔ اب واجبات میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کی ہوئی اہم چیزیں جس میں مال خرچ کرنا بندے کو ضروری ہے، وہ ہے زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے، اور دیگر جو اہم مسائل ہیں اس کے اندر جیسا کہ کفارہ وغیرہ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر مال کا خرچ کرنا لازم ہوتا ہے۔ دوسرا واجب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان یہ منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مسجد تعمیر کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں غریب کی مدد کروں گا، اس کو اتنے روپے دے دوں گا۔ تو جب یہ منت مان لی ہے آپ نے مال خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں، اور جب آپ کا کام وہ پورا ہو جائے گا تو اس وقت آپ کو یہ منت اور اس نظر کو پورا کرنا اور اس مال کو خرچ کرنا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو عام صدقہ خیرات ہوتے ہیں تو وہ نفل خیرات ہوتی ہے
کہ آپ دیں گے تو ثواب ملے گا، نہ دیں گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو برابر ہمیشہ اور جب بھی میسر ہو، جیسا بھی سہولت ہو، وقتاً فوقتاً خیر خیرات کرتے رہیں، تاکہ دل میں مال کی محبت نہ رہے، دل میں مال کی محبت نہ رہے۔ اب چاہے واجب ہو اور چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو یا نفل ہو، ہر صورت میں بندے کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ مال کو خیرات کرے، خرچ کرے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو گے، چاہے وہ نظر مانے سے ہو یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیا ہوا معاملہ ہو، عبادت ہو، ہر صورت میں تمہارے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک حدیث شریف سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری صورتوں، تمہارے مال پر نظر نہیں فرماتا۔ تمہاری صورت کیسی ہے، تم کالے ہو، گورے ہو، تم کیسے ہو، اللہ اس پر نظر نہیں رکھتا۔ تم کتنے پیسے والے ہو، تم ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو تم، یا تم بالکل فقیر ہو، کیسے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال پر نظر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کس پر نظر فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ تم جو خرچ کر رہے ہو، 1 روپیہ خرچ کر رہے ہو یا 1,00,000 روپے خرچ کر رہے ہو، کیا نیت سے خرچ کر رہے ہو، اللہ اس پر دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم یہ عمل جو کر رہے ہو کس وجہ سے کر رہے ہو، اللہ کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو لہٰذا ہم کو ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کریں، جب ہم عبادتیں کریں تو خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔